حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، جن کا اصل نام ابو الحسن سید علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، داتا دربار پرانے شہر لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے گرد لوئر مال روڈ، پھاٹی گیٹ، گوال منڈی اور کربلا گام شاہ ہیں۔ پیدائش تقریباً 990 ہجری، موجودہ نام غزنی، افغانستان۔ داتا دربار برصغیر کے قدیم ترین مسلمانوں کے مزارات میں سے ایک ہے۔ مذہب اسلام۔ کام کوشف المجوب۔ کوشف المجوب تصوف کے مکمل نظام سے متعلق ہے۔ شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ دیگر کتابوں میں سے کشف الاسرار تصوف کے راستے کو مکمل طور پر اپنے کے بارے میں ایک مختصر فارسی مقالہ ہے۔ کول گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملاں رہنما۔ پاکستان کے جنوب میں سب سے بڑا صوفی مزار ہے۔ روایت ہے کہ آپ کی وفات 9 محرم 465 ہجری کو ہوئی۔ ہر سال اس تاریخ کو غسل مبارک ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جد امجد حضرت سید امام حسن علیہ السلام ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد غزنی افغانستان کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی تھا، والد کا نام عثمان۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی ہے۔ ہجویر شہر کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجویر شہر کا نام ہے، بلکہ ہجویر غزنی کے ایک محلے کا نام تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی پیدائش 990 ہجری میں ہوئی۔ ہر روزانہ آپ کی مزار کی زیارت کے لیے ہزاروں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ہندو جادوگر رائے راجو کے درمیان ہوا واقعہ سناتا ہوں۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنی جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو، اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہم ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا
اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر آج زباں زد عام ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کا سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اگر ویڈیو آپ سب ناظرین کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوتاہی میرے سے ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔